عرفات ومنی میں عظیم شان خطبے ارشاد فرمائے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور و دستور ہیں۔ چنانچہ نوزوال حجہ کو میدان عرفات میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعوی جس کے لوگ مدعے ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی قبل از اسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلہ میں سب سے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربیعہ نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزیل نے قتل کر ڈالا تھا۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ لوگو، تمہارے خون جائیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے ملوگے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا